اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے عزیز بھائی بہن بچے مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لیں کہ جن کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی سبھی مشکلات کو اپنی رحمت سے دور کر دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ جو بھائی بہنیں گھروں میں اونٹ کی ہڈیاں رکھتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا ان سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد سچا واقعہ بھی ایک میں آپ کو بیان کروں گا اونٹ کی ہڈی کا ہی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اونٹ کی ہڈی کا جادو جنات سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو تو وہاں پر جادو یا جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے بیان کروں گا کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے ہیں اور ہم ان باتوں پر یقین کرتے ہیں جو کسی بزرگ نے بتائی ہو، جس سے کوئی پیر وغیرہ ہوا، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہر بات گارنٹی شدہ ہے، کیونکہ نبی جو کچھ بھی بولتا ہے یا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کہتا ہے، اور میرا اللہ کریم اور اس کا مسنجر یعنی اس کا پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے اس میں ہمیشہ بھلائی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عربی زبان میں 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ان گنت۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ برا نہیں کر سکتی، تو یہاں پر یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں اگر ایک ماں چاہے تو اپنی اولاد کے ساتھ برا کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا یقین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جو علاج جس چیز کا بھی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو طریقہ کار انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جو چیزیں انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بیان کی ہیں، تو ان سے ہم علاج کیوں نہیں کرتے، لیکن ہم سنی سنائی اور من گڑت باتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بیان کرتا ہوں کہ اونٹ کی ہڈی کا کیا چکر ہے، اور واقعی اونٹ کی ہڈی رکھنے سے گھروں میں جادو نہیں ہوتا، اور کیا واقعی اونٹ کی ہڈی رکھنے سے جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے مطابق بیان کروں گا کہ جنات کا اور اونٹ کی ہڈی کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر اونٹ میں ایک جن شیطان ہوتا ہے، اور فرمایا ہر اونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے۔ جب بھی اس پر سواری کرو اللہ کا نام لے کر کرو، پھر اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرو اور دعا پڑھ کر اس پر سوار ہو، ورنہ یہ سرکش ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ باڑے میں لوگ جانور رکھتے ہیں جیسا بھیڑ بکریاں یا کوئی اور جانور، لیکن یہ دیکھیں کہ باڑے جو اونٹوں کے ہوتے ہیں کیمل کے، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے منع کیا ان کو کھلا چھوڑنے سے باڑے کے اندر بھی۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور دوسری ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ شیاطین میں سے پیدا کیا گیا ہے۔ واضح حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ شیاطین میں سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اور شیاطین کا آپس میں تعلق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنے سے ہم جادو اور جنات سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات، جو بھی چیز جو اللہ کو چھوڑ کر جس اور کسی چیز پہ توکل کیا جائے، وہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی ہو، وہ الو کی سری ہو، وہ کسی اور قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہو، ایون کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر ہم توکل کرتے ہیں اللہ جیسی عظیم ہستی کو چھوڑ کے، وہ شرک ہے اور وہ غلط ہے اور وہ گناہ ہے، اس سے ہم سب نے بچنا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہاں پر میں اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے آباء و اجداد انڈیا میں رہتے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تو بہت ساری چیزیں ان کی ہم نے اپنائی ہیں جس میں توہمات بھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم اپنی شادی میں بھی ایسی رسومات کرتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ چیزیں ہمیں ہندوؤں سے اور سکھوں سے ملی ہیں۔ تو ہمارے عقائد ہندوؤں اور سکھوں کی وجہ سے بہت زیادہ خراب بھی ہوئے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں قرآن پاک سے جس طرح محبت ہونی چاہیے اور ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ جس طرح دنیا کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، بایو کیمسٹری، سائنس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم پڑھتے ہیں، PhD تک بھی کرتے ہیں اور ان میں مہارت بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات جو ہم سب کے لیے ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ کوئی ایسا میرا بھائی بہن ہے جس نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں جستجو کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ اپنی اپنی زبانوں میں پڑھا ہو۔ تو یہاں پر ایک درخواست ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے کہ قرآن مجید کو اپنی اپنی زبانوں میں ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو یقین کیجیے ہماری دنیا کی بہت سارے مشکلات پریشانیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، جو ہمارے آباء و اجداد انڈیا میں رہتے تھے، وہی نظریات اور عقائد جو ہندوؤں سے اور دوسری قوموں سے ہم نے لیے، وہ ہمارے ساتھ یہاں بھی آ گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ پاکستان ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یعنی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چلے گی، ان کی تعلیمات چلے گی۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہوگی کہ جو ایسے نظریات ہیں یہ بالکل غلط ہے اور فاسد ہے، اور اس طرح کے کسی بھی نظریات سے ہم نے بچنا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے کسی کے ایک چھلا یا داغا پہنے ہوئے دیکھا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو شریعت اسلامیہ پر نہیں جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھروں میں آپ کے کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، مثال کے طور پہ اونٹ کی ہڈی، بکرے کی ہڈی، یا کوئی جانور کا گوشت، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں یا ہمیں مدد دے سکتی ہے، تو ان چیزوں سے ہم بچیں، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کی ہدایات پر عمل کریں، تو ہماری جان ویسے ان سبھی چیزوں سے چھوٹ جائے گی۔ اور ایک بات اور، جب کسی گھر میں یا کسی پر جادو ہوتا ہے اور ہم اس کا علاج کوئی غیر شرعی کرتے ہیں، یعنی کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، کسی ایسے عالم اور بابے کے پاس چلے گئے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کالا علم کرتا ہے، اور یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں بالکل کلیئر اور صاف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے کالا علم کیا یا اس پر عمل کیا،
تو وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو جو اسلام سے خارج ہو گیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی لعنت تو یہی ہوگی کالے علم کرنے والے پر اور کروانے والے پر، کہ جس نے اگر کسی پہ کیا ہے یا کروا رہا ہے یا کر رہا ہے تو اس کی تو آخرت تباہ و برباد ہوگی، اور جس پہ کیا وہ تو اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے اس کو شفا یابی بھی ملے گی اور اس کو ان بری چیزوں سے نجات بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور جس گھر میں جتنی ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو اتنا یہ جادو کمزور ہوتا جائے گا۔ جس گھر میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں محسوس ہو جادو ہے، جنات ہے، سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ کاف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں۔ ہمیں اسلام نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ شاید اسلام جو ہے یہ صرف مذہبی طور پر ہماری مدد کرتا ہے۔ اسلام پوری کائنات کا علم رکھنے والا اسلام ہے۔ اسلام صرف کتابوں یا مسجدوں تک محدود نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی جسے منزل بھی کہا جاتا ہے، تو وہ منزل پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، پانی پہ دم کریں، دم کر کے اس کو گھروں میں چھڑکیں، تو وہ بہت بہترین ہے۔ اس میں آیت الکرسی بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیات بھی ہیں، اور اس میں آخری تینوں کل بھی ہیں۔ تو یہ میں وہ چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں۔ منزل میں ہے کیا؟ ساری قرآنی آیات، اور یہ بتائی کس نے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اگر کسی کو یہ لگے کہ مجھ پہ اثر زیادہ ہے تو 2 وقت پڑھ لے، صبح اور شام کو پانی پہ دم کرے، اول آخر درود پاک پڑھے، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے۔ گھر والے سبھی لوگ کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، گھر میں صفائی ستھرائی ہو، کیونکہ ناپاکی جو ہوتی ہے یا بری چیزیں یہ گندگی میں پلتی ہیں، اور ہمارے کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، گھروں میں صاف ستھرائی رکھیں، خوشبوؤں کا استعمال کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کریں، دلوں کو اندھیرے دور کریں اللہ کے کلام سے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے۔ تو اس لیے سب سے آخری بات کہ جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے اور باقی سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بتلائی ہیں اس پر عمل کریں۔ اور ایک بات یہاں پر بالکل کلیئر کر دیتا ہوں کہ دنیا جہان کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے سارے معالج ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ آپ کے اور میرے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنے ہمدرد میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کر دیا۔ تو دیکھیے کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، سسکیاں لے لے کر روتے رہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے ذکر کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اور لاسٹ میں جاتے ہوئے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سچا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، تو وہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے آپ سب کو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے کچھ عزیز تھے، ان کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہوا، تو وہاں پر انہوں نے اپنا گھر چینج کیا۔ وہ سرکاری ملازم تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس گھر میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو ہمیں ڈرا رہی تھی، واضح طور پر ہمیں نظر آئیں، ہم نے دیکھا بھی، اور وہاں پر ہم نے خون کے چھینٹے بھی دیکھے۔ اور وہیں پر وہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے ایک بہت بڑی اونٹ کی ہڈی بھی پڑی ہوئی دیکھی۔ تو جو میرے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی جادو اور جنات سے بچاتی ہے، تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہاں پر اونٹ کی بہت بڑی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اور لیکن پھر بھی دیکھیے کہ اس گھر میں بہت ساری چیزوں کا بسیرا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مکان رات جیسے تیسے ہم نے گزاری، اور ہم نے وہ مکان صبح کو خالی کر دیا، اور ہمیں اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہمارے پیسوں کا، کہ جس ڈیلر کے تھرو ہم نے مکان لیا تھا 1 مہینے کا ایڈوانس کرایہ بھی گیا، اور جو
उस प्रॉपर्टी वाले ने अपना कमीशन लेना था, वो भी गया। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो हमारे एक अजीज़ों के साथ पेश आया। तो जिस तरह मैं बयान कर चुका हूँ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें वैसे ही निजात देगा। तो आए अहद करें कि हम हर उस चीज़ से बचेंगे जो शिरक के ज़ुमरे में आती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर उस चीज़ से बचाए जो शिरक की तरफ लेकर जाती हो। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कुछ सुनेगा और उस पर अमल करेगा, यकीनन उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको होगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल किएगा। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम